بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں قرآن کریم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نکل رہے ہیں اور اس بال کو دھو کر کے اگر پئیں تو کرونا وائرس میں شفا ملے گی۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جہالت اس طور پر ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے نکلیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آج تو سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس قدر جھوٹ ہے اور کس قدر بدعقیدگی ہے کہ ایک آدمی اس طرح کی بات کرے کہ قرآن کریم کو کھولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نکلتے ہیں، اور اس بال کو اگر ایک آدمی دھو کر کے پیتا ہے تو کرونا وائرس کا اس سے علاج ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں نہایت ہی گھٹیا باتیں ہیں، اور اس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے۔ اور اسلام جو ہے نا، بہت ہی پیارا دین ہے۔ ہمارا دین پیارا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات پیاری ہیں، اور ہمارے دین کی تعلیمات بھی پیاری ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی جو بات کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے تحقیق یہ کہتی ہے کہ آج کے ڈیٹ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی کی جہاں تک بات ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، جو ان سے بیر عریس میں گر گئی۔ اور تاتاریوں کے حملہ میں 656 میں جو حملہ ہوا تھا، اس کے اندر آپ کے ردائے مبارک اور آپ کی چھری وغیرہ اس حملے کی نظر ہو گئی، اور آپ کی طرف سے جو منسوب ایک پاپوش ہے، فتنہ تیمور لنگ میں ضائع ہو گئی۔ جس کے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر میں اسے دفن کر دیا جائے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں برکت ہے، اور ان آثار سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک یہ ثبوت نہیں ملتا ہے تب تک کہ اس کی طرف دھیان دینا صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ بغیر دلیل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو غلط عقیدے کا شکار بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایسی باتوں کی طرف ایک مسلمان کو بہر کیف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ رہی بات کرونا وائرس کے علاج کی، تو یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھانے کی ہے کہ ہمارا دین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ تو کرونا وائرس کا اگر دنیاوی کوئی علاج ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، اور روحانی علاج کے لیے ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو اذکار اور جو دعائیں بتائی ہیں، انہیں اذکار اور دعاؤں پہ ہمیں ڈیپینڈ ہونا ہوگا۔ اور بہت سارے ایسے اذکار ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان تعلیمات کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ کوئی دعا بنا کر کے پیش کریں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے تجربہ سے ثابت ہے، اس لیے کرونا وائرس کا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے، یا یہ بدعقیدگی پھیلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نکلتے ہیں اور بال کو دھو کر کے اس کے ذریعہ کرونا وائرس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر ایک مسلمان رکھتا ہے تو ایک غیر مسلم جو یہ کہتا ہے کہ گائے کا گوبر کھانے کی وجہ سے، گائے کا پیشاب پینے کی وجہ سے کرونا وائرس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کو بھی ہمیں صحیح کہنا ہوگا۔ تو یہ جیسے دوسری قوموں کے ہاں دین نہ ہونے کی وجہ سے بدعقیدگی پائی جاتی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیارا دین تھا، پیاری تعلیم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود بھی نبی کی شریعت سے منہ موڑنے کی وجہ سے اس طرح کی بدعقیدگی پائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بدعقیدگی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی دعاؤں اور آپ کے اذکار کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے دین کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دین میں وہی باتیں کرنی چاہیے جو اوتھینٹک ثابت ہیں۔ ہمارا دین اوتھینٹک ہے، مستند ہے، اور اس دین میں مستند باتیں ہی چلیں گی، الٹپ باتیں نہیں چلیں گی، بناوٹی باتیں نہیں چلیں گی، خانہ ساز باتیں نہیں چلیں گی، اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔